ہیں، جو مشترکات کی بات ہو رہی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ محترم وائس چانسلر صاحب، معزز علماء اور عزیز طلباء و طالبات، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی میں کسی تعلیمی ادارے میں آتا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے ہم بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے کہ ہم نے انٹرفیتھ ہارمنی پر بہت سارے پروگرام کیے اور کر رہے ہیں، وقت کی ضرورت ہے، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں۔ مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، ڈپلومیٹس کے ساتھ کیے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے پروگرام پورے پاکستان میں ہم نے کیے۔ تو ذہن میں ایک بات یہ آئی جس کا ذکر آپ حضرات نے بھی کیا کہ کیوں نہ یوتھ میں یہ پروگرام کیے جائیں۔ آج بحمد اللہ یہ تیسرا پروگرام ہے۔ پہلا پروگرام ہم نے کیا انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی میں، اس میں ایک تعصب شامل تھا کیونکہ میرا بھی وہی ڈپارٹمنٹ رہا ہے، تو میں نے آغاز وہاں سے کیا۔ اس کے بعد ہم گئے NED کہ NED میں ہم یہ پروگرام کریں، بہت بڑا پروگرام، تمام مذاہب کے لوگ تشریف لائے، بات کی، جو آج بھی یہاں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں۔ آج یہ تیسرا پروگرام کر رہے ہیں ہم اقرا میں، ایک بہت بڑا ادارہ۔ یہ جو یوتھ ہے یہ مستقبل ہے، کسی بھی قوم کا مستقبل دیکھنا ہو تو اس کے آج کے نوجوان سے ملاقات کر لی جائے، یہی آگے چل کر ہمارا مستقبل ہے، ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے آنے والا کل ہے۔ کیا ان کی آنکھوں میں روشنی ہے؟ کیا ان کی آنکھوں میں جو خواب ہیں یہ مستقبل میں تعبیر سے ہم کنار ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ میں ان آنکھوں میں چمک دیکھ رہا ہوں اور میں اپنے آنے والے کل سے اتنا سا بھی مایوس نہیں ہوں۔ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، بہت سارے سوالات یہاں پر اٹھے اور قرآن کریم کے مختلف آیات آئیں۔ میں قرآن کریم کی بہت ساری آیات یہاں پر کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے اس لیے۔ آج جمعہ کا دن بھی ہے، جمعہ کی نماز کے لیے ہم سب کو جانا ہے۔ ابھی خورشید ندیم صاحب نے قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا، میں وہ پوری آیت پڑھ دیتا ہوں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب آپ دیکھیے اس میں یہ جو کنسٹرکشن ہے اس آیت کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت وزڈم کو پہلے رکھ رہا ہے اللہ، والموعظۃ الحسنہ موعظت کو بعد میں رکھ رہا ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ، نیکی کی تعلیم دو، انہیں دین کی دعوت دو، دین کا پیغام دو، اور جب بھی دلائل دینے کی ضرورت ہو تو جو بہترین دلائل ہوں وہ دلائل دیے جائیں۔ یہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ قرآن کریم ایک اور جگہ فرما رہا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو وغیرہ تو ادفع باللتی ہی احسن، کوئی پرابلم پیدا کر رہا ہے تو کیا کرو کہ اس کو بہت ہی آسان طریقے سے، بہت ہی حکیمانہ انداز سے، بہت ہی دانشمندانہ انداز سے اس سے دور ہٹ جاؤ، اسے دور کرو۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ذرا سا بھی اختلاف کسی کو نہیں۔ میں نے اپنے جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں یہ ڈیوڈ البرٹ کو سنا، ہم نے ابھی اپنے پنڈت صاحب کو سنا، ہم نے جو ہماری بہائی کمیونٹی کی خاتون ہیں ان کو سنا، ہماری جو سکھ کمیونٹی کی خاتون ہیں ان کو سنا، سب نے بہت اچھی اچھی باتیں کی۔ یہ جو جس نے بھی یہ بیک ڈراپ بنایا، بہترین بیک ڈراپ بنایا، یہ مسجد موجود ہے، یہ چرچ موجود ہے، وہ گردوارہ موجود ہے۔ ابھی گردوارے کی بات، بابا گرو نانک کی بات ہو رہی تھی۔ بابا گرو نانک کا پیغام کیا ہے؟ بابا گرو نانک کے پیغام میں کہیں بھی آپ کو شرک نہیں ملے گا، کوئی بت پرستی نہیں ہے۔ بابا گرو نانک نے توحید کا پیغام دیا۔ اقبال کی نظم بھی بابا پر ہے، کبھی اسے بھی پڑھ کر ہمیں دیکھنا چاہیے۔ بابا کے والد نے، یعنی بابا گرو نانک کے والد نے بابا کو 20 روپے دیے، 550 سال، 650 سال پہلے کی بات ہے۔ 20 روپے دیے کہ تم کو کام کرو اس پر۔ بابا نے کیا کیا؟ بابا آئے باہر اور تمام مخلوق خداوندی میں کہ جن کے پاس کھانا نہیں تھا وہ پیسے ان میں، انہوں نے کھانا کھلا دیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو پھیلاؤ اور طعام کو پھیلاؤ۔ جو یہ مذاہب ہیں، جو ہمارے دین کی جو روح ہے، وہ تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ بابا گرو نانک نے، یعنی کتنے بڑے سوشل ریفارمر، اصل میں معاملہ ہے کہ آپ کتنے بڑے سوشل ریفارمر ہیں، انسان کو انسان سے جوڑتے ہیں۔ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو اللہ کا کلام شامل نہیں ہوا وہ حدیث قدسی۔ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کیا ہم اس بات کو سمجھتے ہیں؟ یہ قرآن کریم کی تعلیمات، یہ تمام ادیان کی جو تعلیمات ہیں، دیگر مذاہب یہاں تشریف فرما ہے، کہیں کوئی ایک مذہب بھی اس بات کا مبلغ ہے کہ انسان کی توہین کی جائے؟ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے مکرم بنایا، اکرام دیا، انہیں بڑائی دی، ایک بڑا منصب۔ کیا مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہاں مسلمان کی یا صاحب ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات انسان کی ہو رہی ہے، بنی آدم کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا نائب بنایا، تو میں اللہ تعالیٰ کا، آپ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں۔ اقبال تو یہاں تک لکھتا ہے کہ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، یہ جو بندہ خاکی ہے یہ جبریل امین کا پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے کوئی مقرر کہہ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ پڑوسی کے حقوق کے لیے جبریل امین اتنی مرتبہ میرے پاس آئے کہ مجھے یہ گمان گزرا کہ جائیداد میں، وراثت میں کہیں پڑوسی کا حق شامل نہ ہو جائے۔ پڑوسی کا یہ مقام ہے جو ہمارا دین بتا رہا ہے۔ آخری بات میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ گفتگو ہے، میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں اپنے پروگرامز کے اندر، اپنی گفتگو میں، اپنے سیمینارز کے لیکچرز وغیرہ میں، یہ گفتگو محض گفتگو نہ رہے، یہ گفتگو محض لفظوں کی جگالی نہ رہے، یہ گفتگو عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ آج ہم ایک بار پھر اپنی نوجوان نسل سے مخاطبت کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جب ان خیالات اور افکار کو جو آپ حضرات نے بیان فرمائے ہیں باہر لے کر جائیں گے تو یہ سوسائٹی رہنے کے قابل بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی کارنامے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اقبال فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے۔ کیا عہد قدیم کا خاتمہ ہوا یا عہد جدید کا آغاز؟ ہم نے، یعنی مسلمان کی حیثیت سے ہم نمائندے ہیں۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ وہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ آپ ملت کے مقدر کے ستارے ہیں، جو دین کا ایسنس ہے، جو دین کی خوشبو ہے، اس کو لے کر آگے جائیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر جیسس تک، حضرت مسیح علیہ السلام تک۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کہ ختم نبوت ہو رہی ہے۔ یہ مسیح علیہ السلام کون ہے؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول میں یہاں بیان کروں کہ میں اپنی ماں کا خواب ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور میں مسیح علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ سورہ صف ہم سب نے پڑھی ہے، اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام
وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بشارت دے رہے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کے اقوال میں اگر یہاں بیان کرنا شروع کر دوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسیح علیہ السلام یا کرسچینٹی محبت پر قائم ہے، اور بنیاد کیا ہے؟ محبت ہے۔ مسیح علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دو۔ مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں اب آپ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں اگلا قول مسیح علیہ السلام کا پیش کروں، مجھے ایک اور قول یاد آیا جس کا تعلق یہ دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام توحید، اللہ کا تعارف، رویے، انسانی رویے کیسے ہونے چاہیے، تسلسل ہے۔ قصر نبوت کی آخری اینٹ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے رکھی گئی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم مچھروں کو چھانتے ہو اور تم اونٹ نگل جاتے ہو، مچھروں کو چھانتے ہو، اونٹ نگل جاتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، ہاں ہم ایمان کے دعوے دار ہیں الحمدللہ، ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اور آپ کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان رکھتے ہو یا ایمان کے دعوے دار ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو کردار، بڑی باتیں ہوئیں یہاں، مسلک حل کیا ہے اس کا کہ بڑی اچھی باتیں ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ میں دوسرے کا احترام کروں۔ ایک مسیحی، ایک سکھ، ایک ہندو، بھئی ہے سے ہندو اور میم سے مسلمان، ہے اور میم ملتے ہیں تو ہم بنتا ہے۔ ہم میں سے ہم میں تبدیل کیسے ہوں گے اور کب ہوں گے؟ یہ بر صغیر، اس بر صغیر میں ہم نے تو صدیاں ساتھ گزاری ہیں، تہذیب اشتراک کی صدیاں ساتھ گزاری ہیں، یہ کیا معاملات ہو گئے؟ ایک بات یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ ہمارا پڑوسی ملک کہیں ہمارے درمیان کوئی دراڑ ڈالنا تو نہیں چاہتا۔ یہ جڑاں والا کا واقعہ ابھی ذکر کیا، بہت سے افراد نے ذکر کیا، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جڑاں والا کا واقعہ تو یہ واقعہ ہے، جو شانتی نگر کا واقعہ ہوا تھا 1997 میں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیسے آغاز ہو گیا؟ ہم اور یہ مسیحی، جو ابھی بات کی خورشید ندیم صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ قرآن کریم مسیحی بھائیوں کے تعلق سے کتنا نرم ہے، کتنا نرم ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اندر اتریں، دیکھیں کہ ہمارا دین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ جڑا والا کا واقعہ جو ڈیوڈ البرٹ بات کر رہے تھے، 20-22 چرچ ہمارے جل گئے، بہت برا عمل ہوا، ہم گئے، پرائم منسٹر گئے، چیف جسٹس گئے اور تمام لوگ گئے، اور سب نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا، اپنے اپنے حصے کی شمع جلائی۔ لیکن یہ ڈیوڈ البرٹ نے کتنی اچھی بات کہی کہ علماء نے مساجد کے دروازے کھول دیے اپنے مسیحی بھائیوں کے لیے کہ آؤ، یہ ہے جیسچر، یہ ہے انسان دوستی، یہ ہے الخلق عیال اللہ۔ ایک مسلمان، میرے لیے اور آپ کے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ میں اور آپ انسان ہیں، خواہ آپ کا مذہب کوئی اور ہو۔ بات ہو رہی تھی
کہ یہ جو ڈائورسٹی ہے، یہ جو تنوع کی بات ہوئی، بہت اچھی بات ہوئی. اللہ تو مالک ہے، اللہ تو قادر ہے، اللہ تو ملک ہے، اللہ تو جبار ہے، اللہ تو قہار ہے. صفات پڑھتے چلے جائیے. کیا اللہ سب کو ایک کلمے پر نہیں لا سکتا تھا؟ ایک دین پر نہیں لا سکتا تھا؟ یہ اللہ نے ہی یہ کام کیا کہ آپ انسان کی حیثیت سے، میرے نمائندے کی حیثیت سے دنیا کی خوبصورتی میں اضافہ کریں، دنیا میں جائیں، دنیا کا جمال دیکھیں، اس جمال سے اپنے حصے کا جمال لے لیں، اور جب دنیا سے واپس جائیں، اللہ کی طرف جائیں، تو اس جمال میں اضافہ کر کے جائیں. اور جب ہماری ملاقات ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر پر، تو میں ایک انسان کی حیثیت سے نہیں آیا، میں آپ کے امتی کی حیثیت سے آیا ہوں، اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں میں اپنا کام کر کے آیا ہوں. تو اس وقت بہت اچھا لگے گا جب ہم یہ بات کہیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میں ایک بار پھر اقرا یونیورسٹی کا وائس چانسلر صاحب کا اور آپ تمام خواتین و حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں، آپ نے یہاں بہترین پیغام دیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام آگے بڑھے، اسٹوڈنٹس میں جائے، عوام میں جائے. اور یہ جو بات کی خورشید ندیم صاحب نے انٹرا فیتھ کے حوالے سے، ہم نے انٹرفیتھ کی بات کی. ہمارے علماء الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب ایک پیج پر ہیں، ہم سب ایک پیج پر ہیں. اور آپ دیکھیے کہ مساجد سے تمام مکاتب فکر نے ایک ہی پیغام دیا. اس طرح کے واقعات جو کہ جڑاوالا کا واقعہ یا اور واقعہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، لیکن پورا اسٹیٹ اس کا جواب نہیں دیتا، پوری اسٹیٹ اس کی جواب نہیں دیتی، پوری اسٹیٹ اس غم میں شامل نہیں ہوتی. لیکن پاکستان یہ ریاست کتنی مضبوط ریاست ہے، کتنی زندہ ریاست ہے، کتنی زندہ ریاست ہے کہ کراچی سے خیبر تک ہر مسلمان نے، خاص طور پر مسلمان نے اس پر احتجاج کیا، باہر نکل کر آئے اور اپنے مسیحی بھائیوں کے دکھ میں، غم میں برابر کے شریک ہوئے. مجھے یقین ہے کہ آئندہ ہم کسی قسم کے جڑاوالا جیسے واقعات کا سامنا نہیں کریں گے، اور ہم مسیحی، ہمارے سکھ، ہمارے ہندو جو بھائی بہن ہیں، ہم سب ایک ہیں، ایک خاندان کے فرد ہیں. ہم سب مل کر پاکستان کے رنگوں میں اضافہ کریں. ہمارا آنے والا کل تابناک ہے، روشن ہے. مایوسی سے قوم کو باہر نکالیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 2023 سے جس طرح 2024 بہتر ہے، 2024 سے 2025 پاکستان کے لیے مزید ہر بنیاد پر مضبوطی کا سال ہوگا. پاکستان زندہ باد.